بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ایوب انصاری کی آزمائش اور صبر کی انتہا کے حوالے سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی صابرین انسان تھے۔ آپ کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، مثلاً غلام، جانور، گھوڑے، مویشی وغیرہ۔ اس کے علاوہ آپ کی بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے۔ آپ سے یہ سب کچھ چھن گیا اور آپ کو سخت آزمائش سے دوچار کر دیا گیا۔ آپ نے اس پر بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور دن رات صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ دوست یار ساتھ چھوڑ گئے اور آپ سے دور دور رہنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ کی خدمت کرنے کے لیے صرف آپ کی زوجہ مطہرہ باقی رہ گئی تھی۔ انہوں نے حضرت ایوب کے گزشتہ احسانات اور شفقت کو فراموش نہ کیا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور آپ کی ضروریات کو پورا فرماتی، یہاں تک کہ قضائے حاجت میں بھی مدد دیتی۔ آہستہ آہستہ ان کا مال ختم ہو گیا۔ وہ آپ کی غذا اور دعا کا بندوبست کرنے کے لیے اجرت پر دوسروں کے کام کرنے لگیں۔ انہوں نے مال اور اولاد سے محرومی پر بھی صبر کیا اور شوہر پر آنے والی مصیبت کو بڑے صبر سے برداشت کیا۔ کبھی وہ طرح طرح کی نعمتوں سے مال مال تھیں اور ان کا بے حد احترام کیا جاتا تھا، پھر تنگ دستی آئی اور انہیں لوگوں کی خدمت کرنا پڑی۔ اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام پر آتی تھی، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر جو ان سے کم درجے کے ہوں۔ مزید ارشاد نبوی ہے، انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، آپ کے صبر، شکر اور استقامت میں اس قدر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر بھی ضرب المثل بن گیا اور آپ کے مصائب بھی۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مال اور اولاد ختم ہو جانے اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کس قدر باتیں درست ہیں۔ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ سب سے پہلے ایوب علیہ السلام چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے اور آپ کی آزمائش کتنا عرصہ جاری رہی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے آپ پورے 3 سال اس کیفیت میں رہے، نہ کم نہ زیادہ۔ کوئی کہتا ہے آپ کی آزمائش کی مدت 7 سال چند ماہ تھی۔ کوئی کہتا ہے آپ کے جسم سے گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پھٹے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھی۔ جب ایک طویل عرصے اس حالت میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوئی، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرتی تھی۔ بہرحال اس طرح دن گزرتے رہے۔ ان کی خدمت گزار اور وفا شعار بیوی کے لیے بھی حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے۔ بالآخر حضرت ایوب علیہ السلام بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑائے اور صحت
صحت و شفا کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ آپ صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آئیں تو پہچان نہ سکیں، بولی اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اس سے بھیڑیے اٹھا کر تو نہیں لے گئے؟ انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کی۔ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا مجھ سے کیوں مذاق کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مال اور وہی بچے دوبارہ دے دیے جو لے لیے گئے تھے، اور اسی قدر مزید بھی عنایت فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف دور اور جسم کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما دی، اور ظاہری باطنی تندرستی کے ساتھ ساتھ کامل جمال اور بہت سے مال سے بھی نوازا، حتیٰ کہ سونے کی بارش ہوئی اور دولت اس طرح نازل ہوئی جیسے مینا برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل و عیال بھی عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا واقعہ تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔